اللهم صل على سيدنا محمد صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میاں بیوی گھر کے بنیادی افراد ہوتے ہیں اور ایک خاندان انہی سے بنتا ہے، تو ان کے تعلقات کا آپس میں بہتر ہونا، خوشگوار ہونا نہایت ضروری ہے۔ تعلقات کو بہتر رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک بڑی پیاری ہدایت ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کوئی مسلمان مرد اپنی مسلمان بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی ایک بات اس سے ناپسند ہوگی دوسری بات اسے پسند بھی آئے گی۔ اس حدیث میں آپ نے یہ پیغام دیا ہے کہ جب بھی کسی شوہر کو اپنی بیوی کے اندر کوئی ناپسندیدہ چیز، ناپسندیدہ عادت، ناپسندیدہ بات یا کام نظر آئے تو صرف اسی کو نہ سوچتا رہے اور اسی کا تذکرہ نہ کرتا رہے۔ اگر ایسا کرے گا اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی، اور شیطان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو عیب دکھائے، دوسروں کے عیب دکھائے، دوسروں کی کمیاں کمزوریاں دکھائے، ان کی غلطیاں دکھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس سے ہدایت دی ہے، فرمایا کہ اگر کوئی برائی اور بری عادت نظر آئے بیوی کے اندر تو اس کی اچھی عادات بھی شوہر کو سوچنی چاہیے۔ اچھی عادات کون کون سی ہیں؟ کتنا ہی برا انسان، حتیٰ کہ غیر مسلم اور کافر بھی کیوں نہ ہو، اللہ کتنا ہی بڑا نافرمان کیوں نہ ہو، کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا جس میں کوئی اچھائی نہ ہو، اس میں اچھائی بھی ہوتی ہے۔ تو بیوی کے اندر بھی بہت سی اچھائیاں ہوتی ہیں۔ ایک بڑی اچھائی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرتی ہے، اس کے لیے کھانا تیار کرتی ہے، اس کے کپڑے دھوتی ہے، استری کرتی ہے، اس کے بچوں کی خدمت کرتی ہے، ان کے لیے کھانا تیار کرتی ہے، انہیں سنبھالتی ہے، ان کی پرورش کرتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، اور اسی طرح شوہر کے گھر کی حفاظت کرتی ہے، اس کے سامان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ خوبیاں وہ ہیں جو ہر بیوی کے اندر ہوتی ہیں، اس لیے ایک شوہر کو یہ چیزیں سوچنی چاہیے۔ اگر وہ سوچے گا تو اس کی نفرت نہیں پیدا ہوگی دل میں، اور کسی ایک دو بات کی وجہ سے بیوی سے متنفر نہیں ہوگا۔ اور ہمیں ہر اپنے تعلق والے کے بارے میں یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے، کسی سے ہمیں تکلیف پہنچے، بھائی سے، بہن سے، ماں باپ سے، دوست احباب سے، تو ان کے احسانات بھی ہم سوچیں۔ جب بھی انسان اپنے متعلقین کے احسانات سوچتا ہے کوئی نہ کوئی احسان ذہن میں آ ہی جاتا ہے۔ والدین کے تو احسانات ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں جو انسان شمار نہیں کر سکتا، لیکن دوسرے متعلقین کے بھی انسان پر احسانات ہوتے ہیں کہ فلاں وقت فلاں شخص نے میری مشکل میں یہ مدد کی تھی، فلاں نے میرے یہ کام کیا تھا، فلاں نے میری یہ بات مان لی تھی، میرے کہنے سے یہ کام کر دیا تھا۔ اس طرح سوچنے سے بہت سی اچھائیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ اگر ہر تعلق کے بارے میں ہم اپنا یہی طرز عمل اختیار کر لیں تو تعلق کے ٹوٹنے سے، دلوں میں نفرت کے پیدا ہونے سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیان کی ہوئی سنہری ہدایت سمجھ کر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.